والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کی نشست میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی خوبصورت آپ کی زندگی کا جو پہلو ہے اس پہ بات کریں گے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا بالفاظ دیگر آسان لفظوں میں اگر یہ کہیں کہ مقصد ولادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، سب سے جو اہم مقصد آپ کی ولادت بسعادت کا ہے وہ آپ کی سیرت کو اپنانے کا مقصد ہے۔ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیا تو ہم نے میلاد کی اصل روح کو حاصل کر لیا، اور اگر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت کو آسان لفظوں میں یوں کر دوں، کریکٹر، کردار، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر اور ان کا کردار اگر ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہوتا تو میلاد مصطفیٰ کی جو حقیقی روح ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ میں آپ کو تاریخ کی اوراق کی جانب لے چلوں۔ اب اسے مبارکہ بھی باقاعدہ اس پر بہت ساری کتابوں میں مفسرین نے اس کو بھی نقل کیا، حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اعلان آپ نے فرمایا 40 سال کی عمر میں، اللہ کے نبی اور رسول تو پہلے بھی تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون تو نبیوں و آدم و بین الماء والطین، فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ کائنات میں سب سے پہلے چونکہ اللہ نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیک من نورہ، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ کائنات میں سب سے پہلے جو تخلیق ہوئی ہے وہ نور مصطفیٰ کی ہوئی ہے۔ اب اعلان نبوت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں آپ فرما رہے ہیں۔ اب 40 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کسی انسان کو دیکھنے کے لیے، جو آدمی جو انسان کسی کے درمیان 40 سال رہتا ہے بہت بڑا عرصہ ہے۔ 40 سال آپ عرب کے درمیان رہے، لوگوں کے درمیان رہے، نہ بھی اس وقت آپ نے اعلان کیا میں نبی ہوں نہ رسول ہوں، ایز اے کامن پرسن، ایک آدمی کے طور پر، عام آدمی کے طور پہ آپ نے ان کے درمیان زندگی گزاری۔ جب آپ نے اعلان کیا نبوت کا اور آپ کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ آپ اب اعلان فرمائیں، آپ کوئی صفا پہاڑی پہ چڑھے اور آپ نے اعلان کرنے سے پہلے یہ اعلان فرمایا کہ اے لوگو میں نے ایک عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، تم بتاؤ کیا کبھی میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ تمام نے کہا نہیں یا رسول نہیں، اے محمد بن عبداللہ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کبھی میں نے کسی پر ظلم کو روا رکھا؟ سبھی نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ میں نے کبھی ناجائز کا ساتھ دیا؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ میں نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ نہیں رکھا؟ تمام نے کہا جی آپ مخلوق الحال اور یتیموں کے ساتھ بڑی شفقت کا رویہ فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تم میرے پاس امانتیں رکھتے تھے، کبھی میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہو؟ تمام نے کہا نہیں، ہم آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، آپ ہماری امانتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کبھی میں نے کسی کی جانب بری نظر سے دیکھا ہو غیر محرم کو؟ تمام نے کہا نہیں، بلکہ آپ تو عورتوں کی عزت کے محافظ ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ میں نے پوری زندگی 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو؟
تمام نے کہا آپ نے آج تک کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا۔ حضور نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو تمام نے کہا اے محمد بن عبداللہ، اے ابن عبداللہ، ہم آپ کی بات اس لیے مان لیں گے کہ آپ نے 40 سال میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب آپ نے یہ ساری باتوں کی گواہی لے لی لوگوں سے، اس کے بعد فرمایا پھر گواہی دو، فاشہدوا اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ اب سامعین، یہاں جو میں بات سیرت کے حوالے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سیرت کی تمام کتابوں کو میں نے پڑھا جتنی اس وقت موجود ہے، عربی زبان میں یا اردو زبان میں، کسی ایک سیرت کی کتاب میں، کسی ایک سیرت نگار نے یہ نہیں لکھا کہ اعلان نبوت کے وقت حضور نے اپنی عبادت کی گواہی مانگی۔ کسی ایک سیرت کی کتاب میں مجھے نہیں ملا اور نہ آپ کو کبھی ملے گا کہ حضور نے فرمایا لوگوں گواہی دو میں غار حرا میں اتنے نفل پڑھتا تھا، لوگوں گواہی دو میں اتنے روزے رکھتا تھا، لوگوں گواہی دو میں جناب اتنا صدقہ اور خیرات کرتا تھا۔ ایک گواہی ایسی نہیں لی، جتنی گواہیاں سرکار نے لی ہیں وہ اپنے معاشرتی رویوں پر اور اپنے کریکٹر پر لی۔ کیا مقصد ہے؟ اتنا بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہونے جا رہا ہے، اور گواہیاں کس بات کی ہو رہی ہیں؟ کردار کی۔ گواہی کس کی ہو رہی ہے؟ اخلاقیات کی۔ گواہی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ ہمارے بیہیوز اور رویوں کی۔ تمام آپ نے معاشرتی رویوں کا ذکر کرنے کے بعد جب ان کی گواہی آپ نے لے لی اور سب نے اس کے گواہی آپ کے حق میں دے دی، فرمایا اے لوگوں اب یہ گواہی دو کہ اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں محمد اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول۔ اب یہ کریکٹر ہے، اب یہ کردار ہے، اب یہ رویے ہیں۔ اب اس کردار اور رویے کو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اسے داخل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مسلمان ہو وہ 40 میلاد کروا لے لیکن وہ جھوٹ بولتا ہو، اس کا ایک بھی میلاد کسی کام کا نہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میلاد کا جب مقصد ہی پورا نہ ہوا، کیا میلاد دیگیں پکانے کا نام ہے؟ کیا میلاد بڑی بڑی لائٹنگ لگانے کا نام ہے؟ کیا میلاد ساری ساری رات نعت خوانی کا نام ہے؟ نہیں، میلاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ کریکٹر بلڈنگ آف ہیومن، انسانیت کے کردار کو بلڈ کرنا۔ اگر انسانی کردار بلڈ نہیں ہوتے، ان کی تعمیر نہیں ہوتی، اور انسانی رویوں کی تعمیر اور کردار کی تعمیر نہیں ہوتی، اس میلاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں سود کھا کے، رشوت لے کے، اپنے سیٹ پہ بیٹھ کے، حرام خوری کا مال اکٹھا کر کے ربیع الاول میں 200 دیگوں کا میلاد کروا لینا، کوئی میلاد قابل قبول نہیں، کوئی میلاد قابل قبول نہیں۔ میلاد کا اصل مقصد تو پہلے سمجھو کہ میلاد ہوتا کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ تصور ہے جناب سارے سال جو دل کرے گناہ کرتے رہو اور ربیع الاول کا جناب تم میلاد کروا لو گے تو تم عاشق رسول بن جاؤ گے۔ کیا میلاد صرف ایک مہینے کا نام ہے؟ حضور کی تو پوری زندگی 12 ماہ حضور کا میلاد، 12 مہینے 24 گھنٹے مسلمان کے لیے میرے اور آپ کے رسول کی زندگی کا بہترین کامل نمونہ موجود۔ قرآن کی جب یہ آیت موجود ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میں اس کی مثالیں چند ایک پیش کرتا ہوں۔
ہمیں یہ فخر ہے، ہمارا نبی اور ہمارا رسول وہ عظیم رسول ہے، ہمارا نبی وہ عظیم رسول ہے جس نے زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا ہمارے لیے، ہر پہلو پر آپ نے اپنا اسوہ دیا ہے۔ کوئی غریب ہے اس کے لیے بھی سرکار کی زندگی اسوہ رکھتی ہے، کوئی امیر ہے اس کے لیے بھی اسوہ رکھتی ہے، کوئی حکمران ہے تو مدینہ منورہ کے حکمران جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، سارے لوگ اپنے گھر میں چولہا جلا کے کھانا پکاتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس مدینے کے شہنشاہ کے گھر میں 11 دن سے چولہا ٹھنڈا، اور آپ اتنے عام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف فرما ہوتے تو آنے والا جو اجنبی ہوتا تھا وہ آ کے پوچھتا تھا ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ آج کیا کوئی ایسا ہے ریاست کا فرما روار بادشاہ جو ایسی زندگی گزارے؟ نہیں۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کے لیے حضور کی زندگی کامل نمونہ ہے، کوئی عوام ہے اس کے لیے حضور کی زندگی کامل نمونہ ہے، اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے تو اس کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زندگی اسوہ کامل ہے، کوئی شوہر ہے تو وہ سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ کے شوہر کو دیکھے، اگر کوئی بیٹا ہے تو وہ جناب سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ آمنہ کے شہزادے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ آپ نے بیٹا بن کے کیسے زندگی گزاری۔ اگر کوئی بھتیجا ہے تو وہ ابو طالب کے بھتیجے مصطفیٰ کو دیکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی رضائی بیٹا ہے تو وہ حلیمہ سعدیہ کے رضائی بیٹے محمد مصطفیٰ کو دیکھے، جس کے لیے آتے جب سیدہ حلیمہ سعدیہ آتی، رضائی والدہ ہیں، حقیقی والدہ نہیں ہے، رضائی والدہ ہیں، جب رضائی والدہ آتی ہے محمد مصطفیٰ اپنا چادر مبارک نیچے ان کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ یہ کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کوئی امام ہے، پیشوا ہے، پیشرو ہے تو وہ مسجد نبی کے امامت والے مصلی پہ کھڑے ہونے والے اس عظیم امام کو دیکھے، کوئی کاروبار کرنے والا ہے تو مدینہ منورہ کی سرزمین پر کاروبار کرنے والی اس عظیم شخصیت کو دیکھے، اگر کوئی غریب سے غریب ہے، اگر وہ ایک کوبلر ہے، وہ اگر جوتے گانٹتا ہے تو وہ بھی میرے مصطفیٰ کو دیکھے جس نے گھر میں بیٹھ کر اپنے جوتوں کو خود پابند لگایا۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی کے غلام ہونے کا اور زبان پہ جھوٹ، ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی کے غلام ہونے کا، امانت میں خیانت، دعویٰ کرتے ہیں نبی کے غلام ہونے کا اور وعدہ خلافی، ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور کے امتی اور عاشق ہونے کا اور لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ مسلمانوں ایسا نہیں ہوگا، محبت عمل مانگتی ہے، محبت گواہی مانگتی ہے، عشق گواہی طلب کرتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر آج ہم نے ربیع الاول کا جو اصل مقصد ہے وہ اصل مقصد کیا ہے؟ حضور کے کردار کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا۔ اگر میلاد مصطفیٰ میں گئے اور کسی محفل میلاد میں بیٹھ کر حضور کی ایک صفت کو واپس آ کے اپنا لیا تو میں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس نے میلاد کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر وہاں بیٹھ کر اور وہاں جناب لنگر کھا کر اور جناب نعرے لگا کر اور بس زبانی جمع خرچ کر کے واپس آئے اور محفل کے بعد اگر کردار میں تبدیلی، مثبت تبدیلی نہیں آئی تو اس نے ساری رات میلاد میں بیٹھنے کو بھی ضائع کیا اور وہاں جو کام کیا وہ بھی سارا ضائع کر دیا۔ وہ کام کا تبھی آئے گا جب وہاں سے ملنے والے میسج کو انسان اپنی زندگی میں داخل کرے گا۔ آج ہمارے ہاں محض رسمی محافل شروع ہو گئی ہیں، محض رسمی، ساری رات۔ میں نعت خوانی کا مخالف نہیں ہوں، نہ میں محافل کا مخالف ہوں، وہاں سے میسج لے کر اس پہ عمل نہ کرنا میں اس کا مخالف ہوں۔ ساری رات محفل ہو رہی ہے اور ساری رات نعرے لگتے ہیں، یہ حضور کے عاشق بیٹھے ہیں ساری رات اور عشق کے نعرے لگتے ہیں، عشق رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے لگتے ہیں، اور صبح فجر کی نماز کے وقت
اس علاقے کی مسجد خالی پڑی ہوتی ہے، ان میں سے کوئی ایک عاشق بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، میں اس کا عاشق ہونا اس کو جھوٹ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ یہ کون سا عشق ہے؟ نعرہ عشق کا لگے اور حضور کی نماز چھوٹ جائے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ جس نے نماز ادا کی اس نے محمد عربی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی، اور جس نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور بھائی ساری رات تو عاشق بنے رہے اور صبح مصطفیٰ کی آنکھ کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے تو عاشق کون سے ہیں؟ یہ کون سا عشق ہے؟ حضور نے تو فرمایا تھا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث نہ ملے تو مجھے لٹکا دیں آپ۔ بڑا وقت گزر گیا، بڑا وقت ہو گیا، ہم نے بہت وقت ضائع کر لیا باتوں کی حد تک۔ اب امت کو حضور کی سیرت اپنانے کا وقت ہے۔ اگر ہم نے حضور کی سیرت کو اپنا بنایا تو دنیا میں ہم مسلمان پہلے ہی انتہائی گراوٹ کا شکار ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمان ایک دھوکے کا نام رہ گیا ہے، مسلمان بدنامی کی سمبل علامت بن گیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر باقی کنٹریز کے جتنے سٹیزن ہوتے ہیں انہیں کوئی چیک نہیں کرتا نہ دیکھتا ہے، اور جہاں پر مسلمانوں کا نام لکھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ان کو ذرا تسلی سے چیک کرو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ مقام افسوس ہے۔ ہمارا لیڈر تو وہ تھا جن کے بارے میں کافر بھی گواہی دیتے تھے کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کا نبی اور رسول ایسا ہو کہ دشمن بھی گواہی دیں کہ یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اور آج مسلمان اپنے مسلمان کے لیے صادق اور امین نہیں رہا تو باقیوں کے لیے وہ کیا رہے گا؟ مسلمانوں آج یہ عہد و پیمان کرو، آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ تہیہ کر لو کہ ہم نے اپنی زندگی میں حضور کی سیرت کو داخل کرنا ہے، ہمارے کردار میں رسول اللہ کا کردار آ جائے۔ اور یاد رکھیے گا عاشق رسول کو بتانا نہیں پڑتا میں عاشق رسول ہوں، نہ اس کو لکھنا پڑتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، کبھی کسی نے نہیں کہا تھا۔ اس کے کردار کو دیکھ کر دنیا کہتی ہے یہ عاشق رسول آ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے تو اپنے نام کے ساتھ کبھی نہیں لکھا تھا عاشق رسول ابو بکر صدیق، کبھی نہیں لکھا۔ فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، علی مرتضیٰ نے، حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے، حضرت خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد نے، حضرت ابو ذر نے کبھی نہیں لکھا عاشق رسول، یا کبھی اس طرح کے نعرے نہیں لگائے تھے۔ ہاں دنیا آج بھی گواہی دیتی ہے یہ رسول اللہ کے عاشق ہے۔ ان کا کریکٹر اتنا باکمال تھا، ان کا کردار اتنا باکمال تھا۔ ایک صحابی رسول کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، وہ کہیں جا رہے تھے تو انہیں ایک عورت بہکانے لگی، بڑی حسین و جمیل عورت، اور ایک منصوبے کے تحت ان پہ یہ عمل کروایا گیا کہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی جانب آنکھ بھر کے نہ دیکھا، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہاں وضو کر کے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ طرح ہر لحاظ سے آپ کو بہکاتی رہی، لیکن آپ نے اس کی طرف ایک آنکھ بھر کے نہ دیکھا۔ جب صبح ہونے لگی تو اس نے کہا میں نے کتنے لوگوں کو بہکایا اور لوگ میرے لیے ترستے ہیں، میں نے تمہاری طرف اتنا توجہ کی لیکن تم نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے پتہ کیا فرمایا، ان کا عبداللہ ان کا نام تھا، انہوں نے فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں فرما رکھا ہے کہ غیر محرم کی جانب آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھنی۔ یہ ہے رسول اللہ کا عاشق، یہ ہے رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے والا۔ کاروبار کیا تو پاک صاف کیا، کم کھا لیا لیکن پاکیزہ کھا لیا۔ آج مسلمان ان تمام صفات سے آ رہی ہے، ہماری بچی محفوظ نہیں، ہماری بیٹی محفوظ نہیں، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ بیٹی گھر سے نکلتی ہے تو ہزاروں بے ایمان نظریں اس کو تاکنے والی ہوتی ہیں۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، آخری بات کر کے ختم کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، رات کا وقت تھا، اور آج کا تو جدید دور، مطلب لائٹنگ اور ہر چیز اور شہر آباد، اس وقت کا عرب ڈیزرٹ سارا
شام کے بعد تو ویسے ہی وہاں بھی آنا لگتا تھا. آدھی رات کے وقت ایک عورت جا رہی ہے اپنے گھر کی جانب. تو حضرت عمر نے روک کے پوچھا کہ بی بی تو کون ہے؟ تو بی بی نے یہ جواب دینے سے پہلے کہ میں کون ہوں یہ بتاتی، کہنے لگی یا تو عمر کا وصال ہو گیا ہے یا تو خود عمر ہے. یا تو عمر کا وصال ہو گیا ہے یا تو خود عمر ہے. آپ نے فرمایا بی بی تمہاری بات کی مجھے سمجھ نہیں ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہتے میں نے یہ جملہ اس لیے کہا ہے کہ عمر کا زمانہ ہو، عمر کا دور خلافت ہو، اور جاتی عورت کو کوئی یہ پوچھ لے کہ تو کون ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا، کسی میں ضرورت ہی نہیں ہے، اسے پتا ہے کل عمر لٹکا دے گا. اور دوسری بات میں نے اس لیے کی کہ تو خود عمر ہے، تیری ذمہ داری یہ پوچھے کہ تو آدھی رات کیوں آ رہی، کہاں سے آ رہی ہے. آپ نے فرمایا تو نے ٹھیک کہا ہے، میں عمر بن خطاب تمہارا خلیفہ ہوں. یہ ہے کریکٹر، یہ ہے کریکٹر سکیچ، یہ ہیں گولڈن ایگزامپلس آف مسلم. یہ تھے لوگ عاشق رسول. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی میلاد کی روح نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں میلاد کا حقیقی جو مقصد ہے اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسا میلاد کرانے کی توفیق عطا فرمائے جو میلاد ہماری زندگیوں کو مثبت انداز میں تبدیل فرما دے. آمین. وما علینا الا البلاغ.